نوافل ہیں، فرائض تو ہیں فرائض، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے. اور نوافل ہمارے نفع کے لیے، نوافل ہمارے نفع کے لیے ہے کہ فرائض میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ نوافل سے پورا کر دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ جو نفل ادا کرے گا وہ نفل ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہی ہے، نہیں تو فرض ناقص رہ جائیں گے، فرض ناقص رہ جائیں گے. اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب جماعتیں روانہ کرتے تھے تو روانگی کے بعد میں کہتے تھے کہ نوافل ادا کرو فرائض کے ساتھ، اور نوافل کی دو قسمیں بتاتے تھے. نوافل کی ایک وہ نوافل ہے جس کے اوقات مقرر ہیں، جیسے اشراق کی نماز، شاش کی نماز، مغرب کے بعد اوابین کی نماز، تہجد کی نماز. یہ وہ نوافل ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں شریعت کی طرف سے. اور ایک وہ نوافل ہیں جن کے اوقات مقرر نہیں. تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستخارہ وغیرہ وغیرہ، صلاۃ السفر. تو یہ نوافل کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرائض کو پورا کریں گے. اس لیے ہمارے ساتھی خصوصاً دعوت والے کہ وہ اپنا مزاج عبادت والا بناوے، خالی پھرنے والا نہیں بنانا. یہ پھرنا اسی لیے ہے، یہ پھرنا اسی لیے ہے کہ زندگی علم و ذکر کے ساتھ عبادت والی بنے، زندگی علم و ذکر کے ساتھ عبادت والی، کہ فضائل کا بھی علم معلوم ہے، مسائل کا بھی علم معلوم ہے، اور اس کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے، اسی اور اس کی دعوت کے لیے پھر رہے ہیں، تاکہ پوری امت میں یہ چیز چالو ہو جائے، پوری امت میں اور ہر طبقے میں یہ چیز چالو ہو. تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے فرائض ادا ہو جائے اور اس کے حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے. حرام سے بچنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے. حرام سے بچنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے کہ ایمان میں طاقت آئے. جب ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام چھوٹ جائے گا. ایمان میں کمزوری ہے تو حرام میں پھنسے گا. ہاں، جب تک ایمان میں قوت نہیں آئی چیزیں حرام نہیں کی اللہ نے. ہاں، لوگ شراب پیتے تھے، پیٹ میں شراب ہے اور نماز میں آتے تھے گونودگی میں. تو فرمایا جب تمہارے اندر گونودگی ہو شراب کی تو نماز میں مت آؤ. میں یہ نہیں کہا شراب مت پیو، کیونکہ ابھی شراب چھوڑنے کی طاقت نہیں آئی ہے، ابھی ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شراب چھوڑے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اگر پہلی سے اللہ کہتے زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ تو برسوں سے اس کے عادی ہے کہ نہیں چھوڑتے. بلکہ ایمان کی محنت میں ڈال کر کے ایمانی قوت پیدا کروائی، پھر ایمانی قوت کی وجہ سے حرام سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے نہیں کرتا. تو شراب چھوڑ دی، سب چیزیں چھوٹ گئی، آخر میں سود بھی چھوڑا. اس نے وقت لیا سودی کاروبار کہ وہ بھی ختم کرایا. کیوں؟ جب طاقت آ گئی تو سود بند کر دیا. آپ نے فرمایا سودی سارا کاروبار میرے قدم کے نیچے ہے، یعنی میں اس کو پامال کرتا ہوں کہ اب یہ کاروبار نہیں چلے گا ہمارے دین میں. یہ فرمایا کیوں؟ ایمان میں طاقت آ گئی. اس لیے میرے پہلی ذمہ داری کہ اللہ کے راستے میں پھر کر قربانی دے کر اپنے اندر وہ ایمانی طاقت پیدا کرنی ہے کہ جس سے اللہ کے فرائض ادا ہو جائے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. کہ حرام سے بچنے والا بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ حرام سے بچنا یہ ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اس محنت میں ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اس محنت میں ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے آدمی پر اپنی غلطیاں کھلتی ہے کہ میں کس غلطی میں ہوں، میں کس کوتاہی میں ہوں. ہاں، ایک نور بنتا ہے اندر تو جس سے اپنی غلطی اپنی کوتاہی اندر نظر آتی ہے. پھر آدمی توبہ کرتا ہے اور اپنی کمی پوری کرتا ہے. بعض لوگوں نے تبلیغ میں لگ کر 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی
سال کی نمازیں نہیں ہے. ہاں ایسے لوگ ہیں کہ 20 سال کی نماز کے اوپر حساب دینا پڑے گا. تو 20 سال کی نماز ایمان میں قوت آ گئی اس لیے پڑھی. ایمان میں قوت نہیں تھی تو فوت ہوئی, قضا ہو گئی, اب ادا ہو گئی. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی مدد دیں گے. سبل جنت کے راستوں پر چلا دیں گے. اللہ جو کہتا ہے محنت کرنے والوں کو جنت کے راستے پر چلا دیں گے. تو چھوٹی ہوئی نمازیں, فوج زکاتیں, یہ سب ہو جائے گی. اس میں طاقت ہے, کام میں طاقت ہے. اس لیے اس کام کا اہتمام ضروری ہے تاکہ فرائض ادا ہو جائیں, حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. کیونکہ اگر حرام سے بچنا نہیں ہوا تو وہ فرائض کو بھی لے دے گا. معاملات خراب ہو جاتے ہیں, حرام حلال کی پرواہ نہیں ہوتی تو عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. جب پیٹ میں حرام گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے ہاں عبادات بھی ہے اور اپنا معاملات, اپنا لین دین صحیح کرنا ہے کہ جس کا لیا اس کا دیا. معاملات, اسلام میں معاملات کی اہمیت ہے کہ معاملات ایک دوسرے کے حقوق ہے اور معاملات کی بنیاد امانت پر رکھی گئی ہے. لین دین کی بنیاد امانت پر رکھی گئی ہے. معاشرت کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے. یہ ہماری بنیادیں ہیں کہ ہماری معاشرت یعنی ہماری زندگی گزارنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ احسان پر ہے. احسان کے ساتھ زندگی گزارو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو. تو ہماری معاشرت اور رہن سہن جو ہے وہ احسان کی بنیاد پر ہے کہ ہم کو ان چیزوں لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے میں